سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ جناب اسماعیل دہلوی صاحب خود اپنی ہی کتاب تقویت الایمان کے فتاوی جات کے مطابق کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، انگریز نے جب سے اسماعیل دہلوی کے قلم سے تقویت الایمان نامی کتاب لکھوائی، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں، اختلاف، فتنہ، فساد برپا ہو گیا۔ وہ توحید بیان کروائی جو انگریز چاہتا تھا۔ تقویت الایمان کے اندر انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے زہریلے ناپاک جملے استعمال کیے گئے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام کو کافر مشرک قرار دیا گیا اور سنی مسلمانوں پہ تھوک کے حساب سے شرک کے، کفر کے، بدعت کے، گمراہی کے فتوے لگائے گئے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب تقویت الایمان میں دوسروں پہ کفر، شرک، بدعت، گمراہی کے فتوے لگائیں اور خود وہ ان فتووں کی زد میں نہ آئیں؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں بھی یہی بیان ہوگا۔ سامعین و ناظرین، پہلے ہم شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے فتوے بیان کریں گے اور پھر بعد میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی دوسری کتاب کا حوالہ پیش کریں گے کہ جو شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی اس تقویت الایمان نامی کتاب کے فتووں کی زد میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب آ کر کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں۔ یہ تقویت الایمان ہے شاہ اسماعیل صاحب کی، اور اس کتاب کی جو فصل ہے وہ تیسری ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ ہیں، لکھتے ہیں کہ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اختیارات اور تصرفات کے بارے میں یہ فتویٰ لکھ رہا ہے اسماعیل دہلوی کہ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے، نہ اس کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ یہ فتویٰ تیسری فصل کے اندر ہے۔ اسی طرح پہلے باب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب یہی تقویت الایمان نامی کتاب، اس میں لکھتے ہیں اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ رب تعالیٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ تقویت الایمان پہلا باب۔ اسی طرح یہی تقویت الایمان، اس میں لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ یہ تین عبارتیں شاہ اسماعیل صاحب کی یہاں پر پیش کی ہیں۔ اسی طرح تیسری فصل کے اندر شاہ اسماعیل صاحب ایک اور فتویٰ لگاتے ہیں، عبارت لکھتے ہیں، یہی تقویت الایمان، جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل ہی سمجھ کر اس کو مانے، سو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے، گو کہ اللہ کے برابر بھی نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے۔ یعنی وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو متصرف سمجھتا ہے، اختیارات اللہ کی عطا سے کسی کے لیے ثابت کرتا ہے، یا کسی کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وکیل بناتا ہے، تو شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کے فتویٰ کے مطابق وہ کافر اور مشرک ہے۔ یہ چار فتاوی جات شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب سے بیان کیے ہیں، جس سے واضح طور پہ کھلم کھلا یہ کہا گیا کہ جو رب تعالیٰ کے مقرب محبوب بندے ہیں وہ بإذن اللہ بھی اختیارات و تصرفات نہیں رکھتے۔ کوئی بندہ اگر اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے تصرفات، اختیارات کو ثابت کرے تو وہ مشرک ہے۔ لیکن اگر دوسری جانب شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی دوسری کتاب کو دیکھیں، جس کا نام ہے صراط مستقیم، صفحہ نمبر اس کتاب کا 115 اور 116 ہے، یہاں پر یہی شاہ اسماعیل دہلوی جنہوں نے تقویت الایمان کے اندر یہ فتاوی جات لکھے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کو متصرف سمجھنا، اختیارات ان کے لیے ثابت کرنا اللہ کی عطا سے، اس سے شرک لازم آتا ہے، یہ صفحہ نمبر 115 پر کیا لکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے شیخین رضی اللہ عنہما پر بھی یک گنا فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت، بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ
سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہونا ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں، جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں۔ یہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب صراط مستقیم صفحہ نمبر 115 اور 116 کے اوپر لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہی شاہ اسماعیل صاحب اسی کتاب صراط مستقیم باب نمبر 4 میں لکھتے ہیں اور صفحہ نمبر 302 لکھتے ہیں کہ اگر مراقبہ عظمت کیا ہو تو اسے مالا اعلیٰ میں ایک قسم کی وجاہت حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض کائنات پر ایک قسم کی حکومت اور سلطنت حاصل ہو جاتی ہے۔ صراط مستقیم کے اندر یہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب جو پہلے تقویۃ الایمان میں ان باتوں کی نفی کر رہے ہیں اور ان کو شرک لکھے ہیں، یہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ بعض کائنات پر ایک قسم کی حکومت اور سلطنت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی صراط مستقیم کے عبارات کو تقویۃ الایمان کی روشنی میں دیکھیں، ان فتاوی جات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ عبارتیں کفری اور شرکی ہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب خود اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے فتاوی جات اور عبارتوں کی روشنی میں کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں، اس لیے کہ جس اختیار اور تصرف کو شاہ اسماعیل دہلوی صاحب تقویۃ الایمان کے اندر کفر اور شرک بیان کر رہے ہیں، انہی کو صراط مستقیم کے اندر ثابت کر رہے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ صراط مستقیم کے مصنف وہابی اسماعیلی فرقہ کے بانی اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان مؤلفہ وہابی اسماعیلی فرقہ کے بانی اسماعیل دہلوی کے فتووں کے مطابق کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں۔